پتا نہیں، کسا نہیں پاتا، نہیں ٹھیک ہے، کیوں نہیں کر رہا؟ آگے نہ لائیے، نیچے کریے نا، بہت اونچا ہے، تھوڑا نیچے کریے، ہاں نیچے کریے، صحیح نہیں، ہاں اور نیچے، نہیں نہیں ایسے ہی صحیح ہے، چلیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صلوات بھیجے محمد۔ عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر وہ کہ عبادت کریں اور معرفت حاصل کریں۔ معرفت، علم انسان کی زندگی کے لیے بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے انسان کے بدن کے لیے کھانے اور پانی کی ضرورت ہے، انسان کے بدن کو غذا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے معرفت انسان کی روح کے لیے ضروری ہے۔ اگر معرفت نہیں ہے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے حدیث میں ملتا ہے کہ المعروف بقدر المعرفہ، اگر کسی کے ساتھ نیکی کرنا ہے
تو جیسی اس کی معرفت ہے ویسی ہی نیکی کرے، جیسی اس کی شناخت ہے، جیسا اس کا علم ہے، جیسی اس کی معرفت ہے، اس اعتبار سے اس کے ساتھ آپ نیکی اور بھلائی کریں۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام نے کتنا اہمیت دیا ہے معرفت کو، کہ کسی کے ساتھ نیکی کرنا ہے، اچھا کام کرنا ہے، اچھا کچھ احسان کرنا ہے، کچھ مدد کرنی ہے، کچھ ہیلپ کرنی ہے، تو معرفت کے جس درجے پر ہے اسی اعتبار سے اس کی ہیلپ کی جائے، اس کی مدد کی جائے۔ یہ ہے ہمارا اسلام، کہ ہر چیز کے لیے ایک حساب و کتاب ہے، ایک عدالت ہے، ایک مقام ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے۔ وہ انسان جو جاہل ہے، اور یہ بھی سن لیں کہ معرفت میں عمر کی قید نہیں ہے، کہ جوان ہوگا تو معرفت کم ہوگی، بوڑھا ہو جائے گا تو معرفت زیادہ ہو جائے گی۔ چہ بسا کہ انسان کی عمر کم ہو لیکن معرفت زیادہ ہو۔ تھے ایسے لوگ کہ جن کی عمر کم تھی لیکن اللہ نے انہیں بامعرفت بنایا تھا۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا ہشام ابن حکم۔ ہشام ابن حکم وہ ہیں کہ جن کی عمر 16 سے 17 سال ہے، بہت زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن ولایت کے دفاع میں، اہل بیت کے حق کو دفاع کرنے میں، اہل بیت سے دفاع کرنے میں اتنے زیادہ ماہر تھے کہ امام نے فرمایا کہ مرحبا بناصرنا بقلبہ ویدہ ولسان، مرحبا ہو ہمارے مددگار پر۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ہشام ابن حکم، جن کی عمر 16-17 سال سے زیادہ کی نہیں ہے۔ مرحبا ہو ہمارے مددگار پر کہ جو اپنے دل سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھوں سے ہماری نصرت کیا کرتا ہے۔ ہشام ابن حکم نے کیا کیا؟ ولایت کے دفاع میں، علم کلام میں جو ان کے پاس صلاحیت تھی مناظرے کی، ویسی صلاحیت کسی کے پاس نہیں پائی جاتی۔ یہاں تک کہ جب بصرے میں ایک خطیب خطبہ دے رہا تھا اور خطبہ دیتے دیتے اس نے امامت کا انکار کیا، امام کے وجود کا انکار کیا، کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ایک امام ہو جو دنیا کو چلائے، تو جناب ہشام نے بہترین سوال کیا، کھڑے ہو کے کہا خطیب میرا تم سے ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے بتاؤ؟ کا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ انسان کے بدن کا نظام کیسے چلتا ہے؟ کہا کہ انسان کے بدن کا نظام دل پہ چلتا ہے، دل جیسا کہتا ہے ویسا بدن کرتا ہے۔ تو ہشام نے اس وقت کیا کہا کہ جب انسان کے بدن کا چھوٹا سا نظام بغیر امام کے نہیں چل سکتا، تو اتنی بڑی کائنات بغیر امام کے کیسے چل سکتی؟ تو خطیب کیا کہتا ہے؟ هل انت ہشام ابن الحکم، کیا تم ہشام ابن حکم؟ یعنی اتنی شہرت تھی کہ وہ جب استدلال کرتے تھے تو پھر کوئی جواب نہیں دے پاتا تھا، لاجواب ہو جاتے تھے۔ یہ بھی معرفت کی ایک منزل ہے، انسان علم و معرفت کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ امام کی خاص عنایت اس کے شامل حال ہو۔ ہم ایسے نہیں بن سکتے کہ ہمارا وقت کا امام ہم سے کہے کہ مرحبا ہو ہمارا مدد کرنے والے پر، مرحبا ہو جو ہمارے مدد کر رہا ہے اپنے وجود سے۔ بالکل بن سکتے ہیں، لیکن بننے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا، ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ معرفت کے بہت درجات ہیں، معرفت کے بہت، ایک درجے کی معرفت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے سلمان ہیں 10ویں درجے پر، ابوذر 9ویں درجے پر، مقداد 8ویں درجے پر،
تو یہ جو درجات ہیں یہ معرفت کے اعتبار سے، جس کی معرفت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کا درجہ اتنا زیادہ ہوا۔ تو عزیزوں، آئیے علم دین سیکھیں، علم اہل بیت سیکھیں، قرآن کی تعلیمات کو سیکھیں، احادیث اہل بیت کو سیکھیں، اور سیکھنے کے بعد اپنی معرفت میں اضافہ کریں۔ اگر ہم امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے جاتے ہیں اور اہل بیت و امام کی معرفت نہیں ہے تو ہماری موت کیا ہوگی؟ جاہلیت کی موت ہوگی۔ کیوں جاہلیت کی موت ہوگی؟ کیونکہ اس امام کی معرفت کے ساتھ دنیا سے نہیں جا رہے ہیں جس کی معرفت ہمارے ایمان کو مکمل کرتی، ایمان کو کامل کرتی، اور ایمان جب ناقص ہوگا تو معرفت مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو ضرورت ہے کہ اپنے کو اور اپنے بچوں کو بامعرفت بنائیں۔ معرفت کا ایک مصداق یہ بھی ہے کہ اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامر الیہ۔ اول علم یہ ہے کہ ہم جبار کی معرفت حاصل کریں، ہم خدا کی معرفت حاصل کریں، اور آخر علم یہ ہے کہ ہم تمام امور کو اس کی طرح حوالے کر دیں۔ ہم کتنا اپنے امور کو خدا کے حوالے کرتے ہیں، کتنا خدا کی رضا پہ راضی رہتے ہیں۔ امام حسین نے ہمیں کیا درس دیا؟ رضم بقضائہ تسلیما لامرہ لا معبود سوا۔ اے پروردگار، ہم تیری قضاء و قدر پر راضی ہیں، تیرے امر پر تسلیم ہیں، لا معبود سوا، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو حقیقی معبود ہے۔ اس کیفیت میں ہم کب پہنچ سکتے ہیں کہ ہمارا نفس خدا کے ذات پر، خدا کے وعدوں پر مطمئن ہو جائے کہ خدا نے جو وعدہ دیا ہے یقیناً وہ وعدہ سچ ہے۔ ایمان تو بہت سے لوگ رکھتے ہیں، مومن بھی ہیں، لیکن اطمینان رکھنا بہت مشکل کام۔ ایمان اور اطمینان دو چیزیں، ان دونوں میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ ایماندار ہونا الگ ہے اور مطمئن ہونا الگ ہے۔ چہ بسا آپ کے اندر ایمان ہو لیکن اطمینان نہ ہو، خدا پر یقین اور اطمینان نہ پایا جاتا کہ خدا نے جو کہا ہے وہی حق ہے، خدا نے جیسے کہا ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ تو ایمان یعنی کلمہ پڑھ لینا آسان ہے، لیکن خود کو اطمینان کی منزل پر پہنچانا بہت مشکل۔ اس لیے عزیزوں، ضرورت ہے کہ انسان کیسے ہم خدا کی معرفت تک پہنچیں گے؟ اس کا ایک راستہ جو ہے حدیث میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدا کی خوشنودی کو حاصل کرے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہ کرے۔ ہوتا یہ ہم کبھی کبھی خود لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کو کیا کرتے ہیں؟ ناراض کرتے ہیں۔ لوگ خوش ہو جائیں، خدا ناراض ہوتا ہے تو ہونے نہیں، لوگ ناراض ہو جائیں لیکن خدا ناراض نہ ہو۔ اہل بیت سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملا ہے، اہل بیت کے در سے ہم یہی سیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دیں۔ لوگوں کا کیا ہے؟ لوگوں کا دین ان کی زبانوں پر ہے۔ خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم۔ لوگ دنیا کے غلام ہیں، لوگوں کی خوشنودی کی طرف نہ جائیے۔ اگر آپ کے اندر معرفت خدا و اہل بیت پائی جاتی ہے اور اہل بیت و خدا پر یقین رکھتے ہیں اور اطمینان رکھتے ہیں تو کبھی بھی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہیں کریں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ بھی دنیا کے غلام بن جائیں۔ خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا نے کہا ہم نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے،
تم خدا کے بندے ہو، خدا کے غلام ہو، لوگ دنیا کے غلام نہیں۔ ہم کس کے غلام بن جاتے ہیں؟ دنیا کے غلام بن جاتے ہیں۔ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، جبکہ کس کا غلام ہونا چاہیے؟ کس کا بندہ ہونا چاہیے ہمیں؟ خدا کا بندہ ہونا چاہیے۔ خدا ہمارا خالق ہے، دنیا نے ہمیں خلق نہیں کیا ہے، دنیا کو تو خدا نے خلق کیا ہے، ہمیں بھی خدا نے خلق کیا ہے۔ تو جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا منعم ہے، جو ہمیں نعمتوں سے نواز رہا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے جو کہا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، اور اس کا بندہ ہمیں بننا ہے، نہ یہ کہ دنیا کا بندہ اور غلام بننا ہے۔ ہم کس کے بندے اور غلام بن جاتے ہیں؟ دنیا کے۔ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام۔ والدین لائق علی السنتہم، اور دین لوگوں کی زبان پر، صرف زبان تک ہے، عمل میں دین نظر نہیں آتا۔ وَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، اور جب ان کو امتحان لیا جاتا ہے بلا کے ذریعے، مصیبت کے ذریعے، تو دیندار لوگ بہت کم نکلتے ہیں۔ دیندار وہی نکلتے ہیں جو بامعرفت ہوتے ہیں، جن کے وجود میں حقیقت ایمان اتر جاتی ہے، وہ دیندار لوگ نظر آتے ہیں۔ ورنہ نہیں تو دنیا میں دینداری کا دعویٰ کرنے والے، خدا پرستی کا دعویٰ کرنے والے، نیک بننے کا دعویٰ کرنے والے، اچھا بننے کا دعویٰ کرنے والے بہت سے لوگ ہیں جو حقیقت میں دیندار نہیں ہیں، لیکن دعویٰ یہ رکھتے ہیں کہ ہم بہت دیندار ہیں، ہم بہت اللہ والے ہیں۔ اسی لیے امام حسین نے بالکل واضح کر دیا کہ لوگ غلام ہیں دنیا کے۔ والدین لائق علی السنتہم، اور دین لوگوں کی زبانوں پہ لکھا ہوا۔ تو اگر آپ بامعرفت ہیں اور آپ کے اندر معرفت خدا و اہل بیت پائی جاتی ہے، تو آپ کے اندر یہ کوالٹی ضرور ہونا چاہیے کہ لوگوں کی خوشنودی کے لیے خدا کو ناراض نہ کرے۔ وہ انسان جو بامعرفت ہے، بامرام ہے، اور خدا سے محبت کرتا ہے، الذین آمنوا اشد حبا للہ کا مصداق ہے، اسے چاہیے کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض نہ کرے۔ لوگ تو کبھی خوش ہونے ہی والے نہیں، حدیث میں بھی مولا کائنات امیر مومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کیا کہ بیٹا، امام حسن کو، کہ دیکھو لوگوں کی خوشنودی کے پیچھے نہ دوڑو، لوگوں کا کام ہی ہمیشہ یہ ہے کہ آپ پر اعتراض کریں۔ حدیث میں کہ امام نے فرمایا کہ اے بیٹے، ان کنت عالما، اگر تم عالم ہوگے، لوگوں کی زبان دیکھیے آپ، اگر آپ عالم ہوں گے تو آپ کے اندر عیب تراشی کریں، یہ عالم ہیں، یہ ایسے کیوں رہتے ہیں، یہ مارکیٹ میں کیوں دکھ رہے ہیں، یہ فلاں جگہ کیوں جا رہے ہیں، فلاں کام کیوں کر رہے ہیں۔ عالم ہو جائیں گے تو علم پر اعتراض، لوگوں کی کوالٹی دیکھیں۔ اگر جاہل ہیں، وَإِن كُنتَ جَاهِلًا لَمْ يُرْشِدُوكَ، اگر جاہل ہیں تو بتانے نہیں آئیں گے، ہدایت دینے نہیں آئیں گے، راستہ دکھانے نہیں آئیں گے۔ تو عالم ہیں تو عیب تراشی کریں گے، عیب نکالیں گے، فلاں کام کیوں کیا، مارکیٹ میں کیوں گئے، ایسے کیوں پہنا، ایسے کیوں رہ رہے ہیں، وہ ہزار ایک۔ اگر جاہل ہیں تو ہدایت دینے نہیں آئیں گے، آپ کو نصیحت کرنے نہیں آئیں گے، خوب آپ جاہل ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، نہیں آئیں گے۔ لوگوں کی جو کیفیت، اگر آپ انفاق کریں گے، خرچ کریں گے، اگر راہ خدا میں انفاق کریں گے، وَإِنْ أَنفَقْتَ قَالُوا مُسْرِف، کہیں گے ارے یہ تو اسراف کر رہا ہے۔ اگر پیسہ خرچ کریں گے تو کہیں گے اسراف کر رہا ہے، پیسہ برباد کر رہا ہے۔ وَإِنْ اقْتَصَدْتَ
اور اگر پیسہ خرچ نہیں کریں گے تو کہیں گے نزمار کنجوس ہے. یعنی لوگوں کی کیفیت یہ حدیث میں آیا ہے. عالم ہیں تو عیب نکالیں گے، جاہل ہیں تو ہدایت نہیں کریں گے، پیسہ خرچہ کریں گے تو کہیں گے کہ پیسہ برباد کر رہا ہے، نہیں خرچہ کریں گے تو کہیں گے کنجوس ہے. یعنی لوگ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہونے والے ہیں، کسی نہ کسی حال میں آپ سے کچھ نہ کچھ آپ کے اندر عیب نکالنے کی کوشش کریں گے. یہ لوگوں کی کوالٹی ہے. تو جب لوگوں کے اندر یہ کوالٹی ہے تو ہم کیوں لوگوں کی خوشنودی کے پیچھے دوڑیں کہ لوگ کس سے خوش ہو رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں. یہ دیکھیں کہ خدا کیا کہہ رہا ہے. اگر آپ صحیح ہیں تو لوگ کہا کریں. بھائی مولا کائنات کو کتنے ہزار ممبروں سے لعن و طعن کروائی جا رہی تھی. معاویہ نے کروایا تھا نہیں کروایا تھا؟ تو کیا مولا کائنات غلط تھے؟ مولا کائنات خدا نخواستہ غلط انسان تھے. ساری دنیا جانتی ہے کہ مولا کائنات کی جو زندگی ہے، آپ کا علم، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کی عدالت، آپ کی عبادت، آپ کا زہد، آپ کا اخلاق، آپ کی یتیم پروری، ساری اس دنیا کے نزدیک واضح اور روشن ہے. لیکن دشمن نے پروپیگنڈا بنایا، ممبروں سے آپ پہ لعن و طعن کروایا. یہاں تک کہ جب آپ مسجد میں شہید ہوتے ہیں اور شام میں خبر پہنچتی ہے کہ علی مسجد میں شہید ہو گئے تو کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے، کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے. یہ ہوتا ہے دشمن کا پروپیگنڈا. تو لوگ تو کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے، لوگوں کہاں تک خوش کرتے چلیں گے. جہاں لوگوں کو لگے گا کہ آپ سے ان کو نقصان ہے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیں گے. جہاں لگے گا کہ بھائی معاویہ کیا تھا، کیونکہ مولا علی حاکم تھے، خلیفہ وقت تھے، اس کو یہ ڈر تھا کہ علی کہیں حاکم نہ بن جائے، علی کے ہاتھ میں سارا پاور نہ آ جائے، میری حکومت ہاتھ سے چلی نہ جائے، میرا پاور ہاتھ سے چلا نہ جائے. اس لیے وہ مولا کائنات کو بدنام کر رہا تھا. تو جہاں دوسروں کی دکان بند ہوتی ہوئی نظر آتی ہے وہ دوسروں کو بدنام کرنا شروع کر دیتے، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں. تو کبھی بھی لوگوں کی خوشنودی پہ نہ جائیے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. آپ خود صحیح ہوں، بینی و بین اللہ آپ کے اندر صلاحیت ہو کہ آپ خدا کو جواب دے سکیں، آپ وقت کے امام کو جواب دے سکیں، آپ اہل بیت کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، آپ کا عمل ایسا صاف و شفاف ہو کہ جب اہل بیت کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ خوشحال ہوں. اگر آپ کا عمل اس معیار کا ہے تو دنیا جو بھی کہتی ہے کہنے دیجیے. ٹھیک ہے، ایسا کوئی کام آدمی نہ کرے کہ جس سے بدنامی ہو، لیکن بہت اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے اعتبار سے صحیح کام کر رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، شریعت کا کام کر رہا ہے، اللہ کی بندگی کر رہا ہے، حلال روزی کما رہا ہے. پھر بھی بعض لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ آپ کو بدنام کرے، کیونکہ ان کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے، اللہ کی ذات پر اطمینان نہیں ہے ان کو. وہ سوچتے ہیں کہ ان کی روزی آپ کھا جائیں گے، ان کا مقام آپ کھا جائیں گے، اس لیے وہ آپ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہ آپ کسی کی روزی کھاتے ہیں، نہ کسی کا عہدہ حاصل کرتے ہیں، نہ کسی کا مقام چھینتے ہیں. اللہ نے جو آپ کو دینا ہے اللہ آپ کو دیتا ہے، لیکن سامنے والے کو یقین ہونا چاہیے کہ ہماری قسمت میں بھی جو ہے وہ اللہ عطا کرے. لیکن لوگوں کو اس بات پہ یقین نہیں ہوتا ہے. لوگ ظاہری دنیا کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا نقصان کر رہا ہے. میں نے شاپ کھولی تھی، اس نے دوسری شاپ بغل میں کھول لی، میری شاپ اب نہیں چلے گی. لاؤ اس کو بدنام کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اس کا جو سامان ہے وہ اچھا نہیں ہے، مال اچھا نہیں ہے، ہاں 2 نمبر کا مال لاتا ہے، پیسہ حرام کا ہے. ہزار ایک تہمت لگانا شروع کر دیے تاکہ اس سے لوگ نہ خرید. اب اگر تمہیں خدا پر یقین ہوتا کہ تمہارا رزق خدا دینے والا ہے تو تم یہ حرکتیں کبھی بھی نہ کرتے. لیکن کیونکہ یقین نہیں ہے اس لیے تم نے بدنام کرنا شروع کر دیا. تو لوگوں کی زبان پہ نہ جائیے. الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں. والدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں تک.
اذا محسوا بالبلا، جب ان کو بلا کے ذریعے امتحان لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کربلا میں کتنے لوگ امام حسین کے ساتھ آئے، کتنا مختصر سے لوگ امام حسین کے ساتھ آئے، باقی سب کہاں تھے؟ سب لشکر یزید، سب لشکر یزید۔ کیا تھا وہاں؟ پیسہ تھا، وہاں درہم و دینار تھا، وہاں تلواروں کی جھنک تھی، وہاں اسلحوں کی جھنک تھی، وہاں طاقت و پاور نظر آ رہا تھا، وہاں کامیابی نظر آ رہی تھی۔ یہاں کون آتا؟ سر کٹوانے آتے۔ کتنے لوگ آئے؟ کتنے کوفے والوں نے نامہ لکھا تھا امام حسین کو؟ جناب مسلم کے ذریعے کتنے لوگوں نے نامہ لکھا تھا؟ 22,000 نامے، 22,000 کچھ ہوتا ہے؟ لیٹر لکھا گیا کہ آقا آپ آئیے امام حسین کے نام۔ اور وہ سب کہاں گیا وہ نامہ، وہ لیٹر کہاں گیا؟ جیسے ہی ابن زیاد کا لشکر آیا سب بھاگ گئے امام حسین کا ساتھ چھوڑ، جناب مسلم کا ساتھ چھوڑ کے سب بھاگ گئے۔ تو دینداری کا دعویٰ کرنا آسان ہے، وَالدِّينُ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، معرفت کا دعویٰ کرنا آسان ہے کہ ہم خدا کی معرفت رکھتے ہیں، ہم اہل بیت کی معرفت رکھتے ہیں، ہم خدا کے راستے پہ چلتے ہیں، ہم اہل بیت کے راستے پہ چلتے ہیں۔ دعویٰ کرنا آسان ہے لیکن اس پر پورا اترنا مشکل ہوا کرتا ہے۔ مرد عمل بننے کی ضرورت ہے، صرف زبانی دعوے سے نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے اعمال کو سدھارتے ہیں، اپنی معرفت کو بڑھاتے ہیں، خدا کے راستے پر گامزن رہتے ہیں، تو پھر قرآن ہمیں وعدہ دیتا ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، اللہ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت کو قرار دے گا۔ دیکھیے آپ کو کسی سے کوئی کام ہے، کوئی ضرورت ہے، آپ جاتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، بہت اچھے سے مل بھی لیتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ آدمی صحیح نہیں، اندر سے آپ کا دل نہیں ہے، لیکن آپ کو کام ہے، ضرورت ہے، یا کوئی بڑے عہدے والا شخص ہے، آ گیا تو ٹھیک ہے سلام کر لیا، ہاتھ ملائی، لیکن اندر سے پسند نہیں کرتے، دل آپ کا نہیں جھکا ہوا ہے، دل سے آپ اس سے محبت نہیں کرتے، بلکہ صرف زبانی، کیونکہ کام ہے، کیونکہ بڑی شخصیت ہے۔ ایک صلوات بھیجیں بھائی محمد وہاں۔ اگر کام نہیں ہوگا تو آپ جائیں گے بھی نہیں اس کے پاس، کہیں مل گیا تو سلام کر لیں گے اور نہ ملنے بھی نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ضرورت والی محبت، کوئی محبت دلی نہیں ہے، کیونکہ ہماری ضرورت ہے اس لیے ہم مل لے رہے ہیں اخلاق سے یا جیسے بھی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک شخص سے کوئی کام نہیں ہے، لیکن آپ اس کو جانتے ہیں کہ وہ ایک نمبر انسان ہے، بہترین انسان ہے، نیک انسان ہے، صالح انسان ہے، اللہ والا انسان ہے، با معرفت انسان ہے، با مرام انسان ہے، تو آپ اس کا دل سے احترام کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی کام نہیں ہے لیکن کہیں گزرتے ہوئے نظر آ جائے گا تو اس سے دل سے ملتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ سر نہیں جھکا ہوا ہے، زبان نہیں جھکی ہوئی ہے، بلکہ دل جھکا ہوا ہے اس کے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور عمل صالح بجا لاتے ہیں، ود مودت جس سے آیا ہے، قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ان کے لیے محبت و مودت کو لوگوں کے دلوں میں قرار دے۔ تو عزیزوں، سر کو جھکانا آسان ہے، دل کو جھکانا آسان نہیں۔ سر تو دنیاوی عہدہ حاصل کر لیں گے تب بھی جھکوا لیں گے، تخت و تاج حاصل کر لیں گے تب بھی جھکوا لیں گے، دولت و پیسہ حاصل کر لیں گے تب بھی جھکوا لیں گے، کوئی عہدہ حاصل کر لیں گے تب بھی جھکوا لیں گے۔ تو سر کو جھکانا آسان ہے، دل کو جھکانا آسان نہیں۔ اہل بیت اس کردار کا نام ہے کہ انہوں نے سر کو نہیں جھکوایا ہے، دلوں کو جھکوایا ہے۔ جو اہل بیت کو مانتے ہیں وہ دل سے مانتے ہیں، جو اہل بیت کو مانتے ہیں وہ ان کی کردار کی بنیاد پر مانتے ہیں۔
ان کی زندگی کو مطالعہ کر کے مانتے ہیں. اس لیے نہیں مانتے کہ ان کے پاس پیسہ تھا، عہدہ تھا، عزت تھی سماج میں، نہیں، بلکہ ان کا کردار ایسا صاف و شفاف تھا کہ جو بھی مطالعہ کرنے والا ان کے کردار کا مطالعہ کرتا ہے تو ان کا عاشق و محب بن جایا کرتا ہے. صلوات بھیجے بر محمد. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم در اہل بیت سے جڑے رہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری نسل اور ہمارے بچے اور ہماری قوم، ہماری بچیاں، ہماری خواتین بامعرفت ہوں، جن کے دل میں خدا کی صحیح معرفت ہو، اہل بیت کی صحیح معرفت ہو، اور زندگی خدا اور اہل بیت کی مرضی کے مطابق گزاریں، تو ضروری ہے کہ علوم آل محمد کو، تعلیمات آل محمد کو اپنی زندگی میں رائج کریں. یہ منبر تعلیمات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کو بیان کرنے کی جگہ ہے. اہل بیت نے کیا فرمایا ہے، علم کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے، زندگی کے مختلف مراحل کے حوالے سے ائمہ نے کیا فرمایا، وہ تمام چیزیں اس منبر سے بیان ہونی چاہیے. اگر فیملی کے مسائل ہیں تو فیملی کے مسائل میں کیسے کیا بیان کیا، اگر تربیت اولاد ہے تو اس کو کیسے تربیت کرنا ہے، اگر دوستی ہے تو دوست سے کیسے پیش آنا ہے، اگر پڑوسی ہے تو پڑوسی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، اگر ماں باپ ہیں تو ماں باپ کے ساتھ کیسا اخلاق سے پیش آنا ہے، اگر بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ کیسا کردار پیش کرنا ہے، اگر زوجہ ہے تو زوجہ کے کیا حقوق ہیں، اگر شوہر ہے تو شوہر کے کیا حقوق ہیں، اگر پیسہ کمانا ہے، روزی حاصل کرنی ہے تو کون سی روزی حلال ہے اور کون سی روزی حرام ہے، روزی کمانے کے لیے کس وقت جائیں، کس وقت گھر واپس آئیں، روزی کمانے کے لیے کتنی کوشش و تلاش کریں، کتنا وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں. یہ تمام زندگی کے مسائل میں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں گائیڈ لائن دیا ہے، ہمیں فارمولہ دیا ہے. ان تمام چیزوں کو ہمیں منبر اہل بیت سے بیان کرنا ہے، منبر حسین سے بیان کرنا ہے. ولایت بھی بیان کرنی ہے، ان کی معرفت بھی بیان کرنی ہے، ان کی محبت بھی بیان کرنی ہے، ان کا کردار بھی بیان کرنا ہے، ان کے فضائل بھی بیان کرنے ہیں کہ وہ کیسے تھے. لیکن فضائل بھی اس انداز سے بیان کرنا ہے کہ اگر وہ ویسے تھے تو ہمیں بھی ویسا ہی ہونا چاہیے، ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. صلوات بھیجے ورما. امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی عظیم قربانی جو کربلا میں پیش کی ہے، میں تو یہی ایک سوال کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا کہ امام حسین نے قربانی کیوں پیش کی؟ امام حسین نے اپنے کو شہید کیوں کیا؟ کیوں یزید کی مخالفت کی؟ تاکہ اسلام بچے، تاکہ دین کا پیغام بچے، تاکہ نانا کا میسیج و نانا کا دین بچے. یہی تو مقصد تھا، ورنہ امام حسین بھی بیعت کر لیتے. الا ان الدئی وابن الدئی قد رکض بین اثنین بین الصلۃ والذلہ ہیہات من الذلہ. کا معنی کیا ہے؟ امام حسین نے کہا نا، دئی اور ابن دئی نے یعنی یزید نے ہمیں دو چیزوں کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا ہے، بین الصلۃ والذلہ، یا تو میں قتل ہو جاؤں یا ذلت کی زندگی بیعت کر کے ذلت کی زندگی گزار. وہیہات من الذلہ، حسین اس ذلت کی زندگی کو پسند نہیں کرتے. ذلت کی زندگی کو پسند نہیں کرتے. تو امام حسین نے ذلت بیعت کو قبول نہیں کیا. اور ذلت کس حوالے سے تھی؟ اگر خدا کو پسند ہوتی یہ بیعت تو ذلت ہوتی نہیں ہوتی. خدا کو یہ بیعت پسند نہیں ہے. ظالم، جابر، شراب خار، میمون باز جو کسی بھی اسلام کے قوانین کی پابندی نہیں کر رہا ہے، اس کو نواز رسول اس کی بیعت کر لے. یعنی تم خلیفہ ہو، تم اللہ کے جانشین ہو، تم رسول کے جانشین ہو.
تم مسلمانوں کے لیڈر ہو، تمہیں امت مسلمہ کو ہدایت دینی، آپ بتائیے کیسے انسان بیعت کرے گا؟ یعنی اسلام کی تمام تعلیمات کو چھوڑ دے؟ کون چھوڑے؟ جو نواسہ رسول ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بیعت نہیں کریں گے۔ وہ بیعت نہیں کرو گے قتل کر دیے جاؤ، کوئی بات۔ بیعت نہیں کرو گے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، کوئی بات۔ بیعت نہیں کرو گے تمہارے گھر کی عورتوں کو اسیر بنا لیا جائے گا، کوئی بات۔ حسین نے ان تمام مصائب کو تھام لیا۔ عزیزوں، آج 7 محرم ہو گئی، آپ مسلسل مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں، صبح ہمارے گھروں میں کھانا ہے، پانی ہے، ٹھنڈے پانی بھی پی رہے ہیں، کھانے بھی کھا رہے ہیں، لیکن ذرا کربلا میں آ جائیے، 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ 7 محرم کو خیام حسینی میں اب پانی نہیں آ سکتا آسانی سے، فرات پر پہرا لگا دیا گیا۔ اب بتائیے، ایک میدان، چٹیل میدان، ریگستان اور شدت کی گرمی کا موسم، اور اس موسم میں پانی نہ ملے، انسان 2-4 گھنٹے نہیں رہ سکتا، اور کہاں 7 محرم سے فرات پہ پہرا لگا دیا گیا پانی نہ جائے خیام حسین، کیونکہ اگر انہیں پانی اور دانہ ملتا رہا اور یہ طاقتور رہے تو ان سے پھر جنگ کرنا مشکل ہو جائے۔ کھانا اور پانی بند، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپنے لگے، خیام حسینی سے التش التش کی صدائیں بلند ہوئیں۔ عزیزوں، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، مولا آپ کے عاشور جیسا کوئی دن نہیں ہے، عاشور جیسی کوئی مصیبت نہیں۔ 7 محرم ہے، آج کے دن اس شہزادے کا مصائب پڑھا جاتا ہے کہ جو بھیا حسن کی نشانی ہے، اور جس شہزادے نے بڑے مصائب جھیلے ہیں، اسی شہزادے نے اپنے بچپنے میں وہ عالم بھی دیکھا ہے کہ جب باپ کا جنازہ جنت البقیع میں لے جایا گیا تو کفن سفید تھا، لیکن جب جنت البقیع سے جنازہ واپس آیا تو کفن سرخ ہو چکا تھا۔ عزیزوں، یہ وہی جناب قاسم ہیں کہ جب امام حسین نے ان سے پوچھا کہ بیٹا قاسم، تم بھی اپنی جان کو قربان کرنا چاہتے ہو؟ ہاں امو جان۔ اچھا یہ بتاؤ کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو جناب قاسم فرماتے ہیں کہ امو جان، الموت عندی احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں۔ جب عاشور کے دن ایک ایک چاہنے والا آتا تھا اور آنے کے بعد اجازت لے کر مقتل میں جاتا تھا، جناب قاسم بھی آتے ہیں اور آنے کے بعد مادر گرامی سے کہتے ہیں، مادر گرامی ہمیں بھی چچا کی راہ میں قربان ہونا ہے۔ مادر گرامی کہتی ہیں کہ جائیے چچا سے اجازت لے لیجیے۔ جناب قاسم امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں چچا جان مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے جناب قاسم کو دیکھا، 15-16 سال کی عمر ہے، نوجوانی کی عمر ہے۔ کہا بیٹا قاسم، تم ہمارے بھیا حسن کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دیں؟ تم بھیا حسن کی نشانی ہو قاسم۔ نا امید ہو کر جا کر خیمے میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں یاد آیا، مادر گرامی نے کہا بیٹا قاسم، تمہارے بابا نے آخری وقت میں ایک تعویذ تمہارے بازو میں باندھا تھا اور کہا تھا جب مصیبت کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا، اس سے بڑھ کر مصیبت کا وقت کیا ہو سکتا ہے؟ جناب قاسم نے اس تعویذ کو کھولا، دیکھا اس میں امام حسین کو تاکید لکھی ہوئی ہے کہ اے حسین، جب کربلا کے میدان میں تک و تنہا نرغ عادا میں گرے ہوئے ہونا اور تمام قربانیوں کو قبول کرنا تو میرے بیٹے قاسم کی قربانی کو میری طرف سے قبول کر لے، اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ امام جناب قاسم خوشحال ہوئے، امام حسن کی خدمت میں، امام حسین کی خدمت میں دوڑ کر آتے ہیں۔ آنے کے بعد کہتے ہیں چچا جان، آپ کے بھائی، آپ کے بھیا حسن بابا کی ایک
نشانی میرے پاس ہے۔ تعویذ کھول کے امام حسین کے حوالے کیا، بھائی کی تحریر دیکھی، ایک مرتبہ آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، رونے لگے، جناب قاسم کو گلے سے لگا لیا، بیٹا قاسم تم بھیا حسن کی نشانی ہو، تم بھی شہید ہو جاؤ گے، اجرکم علی اللہ۔ بمشکل جناب قاسم کو مرنے کی شہادت کی اور مقتل میں جانے کی اجازت ملتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، پیر پورا رکاب پہ نہیں پہنچ رہا تھا جناب قاسم، تلوار لیتے ہیں اور مقتل کی طرف آگے بڑھتے ہیں، لیکن ہاشمی جوان تھا، ایک مرتبہ لڑنا شروع کرتا ہے، فوج اشقیاء ادھر سے ادھر بھاگتی ہے، جناب قاسم لڑتے لڑتے ایک مرتبہ ایک شقی نے جب وار کیا ہے تو جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا تھا تو آقا حسین کو آواز دیتا تھا۔ جناب قاسم نے آواز دی، امو جان مدد کو آئیے۔ ارے حسین جیسے ہر شہید کی بالین پر پہنچتے تھے، ارے جناب قاسم کی جب آواز کو سنی مقتل کی طرف بڑھتے ہیں، تلوار کو نیام سے نکالتے ہیں۔ فوج اشقیاء نے دیکھا کہ حسین تلوار لے کر حملہ کرنے آ رہے ہیں، ایک مرتبہ گھوڑے دوڑنا شروع کرتے ہیں، جناب قاسم کا لاشا گھوڑوں کی سموں کے نیچے پامال ہو جاتا ہے۔ امام حسین جب جناب قاسم کے لاشے پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اے بیٹا قاسم اپنے چچا کو معاف کرنا، الا لعنت اللہ علی القوم وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ الہی سلامت ایمان، الہی سلامت۔ پروردگار ہماری اس خلیل سے عبادت کو قبول فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل نصیب فرما، شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔